نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وتلك حجتنا اور یہ ہماری دلیل آتیناہا ابراہیم علی قومہ دی ہم نے وہ دلیل ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم پر نرفع درجات من نشاء ہم بلند کرتے ہیں درجوں میں جس کو چاہتے ہیں ان ربک حکیم علیم بے شک تیرا رب حکمت والا علم والا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ اور ہم نے عطا کی اس کو اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کُلًّا ہدینا سب کو ہم نے ہدایت دی وَنُوحًا ہدینا من قبل اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون اور اس کی اولاد میں سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہم الصلاۃ والتسلیمات وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام کل من الصالحین سب نیکوکاروں میں سے تھے وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا اور اسماعیل اور الیس اور یونس اور لوط وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور سب کو فضیلت دی ہم نے جہان والوں پر وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بڑوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ چن لیا ہم نے ان کو وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور ہم نے رہنمائی کی ان کی سیدھے راہ کی طرف ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ یہ اللہ کی ہدایت ہے یہدی بہ من یشاء من عبادہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے وَلَوْ أَشْرَكُوا اور اگر وہ شرک کریں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو ضائع ہو جاتا ان سے جو وہ عمل کرتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الانعام کا 10واں رکوع آیت نمبر 83 سے لے کر 88 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ آپ نے سنا بطور نقلی دلیل کے، کس طرح قوم کے سامنے اللہ رب العزت کی الوہیت اور توحید کو بیان کیا اور ستاروں اور چاند اور سورج سے نفی کی اور کہا کہ میں نے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور تمہارے معبودوں سے مجھے ڈر بھی کوئی نہیں ہے، کیوں کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا رنگ اختیار کیا کہ ستاروں کو دیکھا تو کہا یہ رب ہے، پھر کہا جو چھپ جائیں وہ رب نہیں ہوتا، چاند کو دیکھا تو کہا یہ رب ہے، کہا غروب ہو گیا تو رب نہیں ہوتا، اسی طرح سورج کو ڈوبنے کے بعد کہا کہ یہ کیسے معبود ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دلیل کا انداز ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے سکھایا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پچھلے رکوع میں پڑھا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے عجائبات دکھائے، یعنی یہ حجت تھی اللہ کی طرف سے۔ یہاں فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ اللہ کی طرف سے حجت، اللہ کی طرف سے دلیل تھی جو ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی گئی اپنی قوم کے خلاف۔ یعنی قوم والے سورج چاند کی پوجا کر رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کس انداز سے ان کی الوہیت کی نفی کر رہے تھے اور اللہ کی توحید کو بیان فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی اس کی قوم پر۔ دیکھو نا جی، قرآن کریم شہنشاہ کا کلام ہے اور اس کا انداز ہے نا، یہ جمع کے جو سیغے بولے جاتے ہیں نا، ہماری دلیل ہم نے دی، یہ شاہی انداز ہے بولنے کا۔ یہ بولنے کا کیا ہے جی؟ شاہی انداز ہے۔ جیسے بادشاہ کہتے ہیں نا ہم نے یہ کام کر دیا، ہم نے یہ فیصلہ کر دیا، رب کہتے ہیں ہم نے بھی اپنے خلیل کو یہ دلیل عطا فرما دی۔ سورہ یوسف میں جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو روکنے کے لیے ایک تدبیر کی کہ وہ پیمانہ اس کے سامان میں رکھا، پھر برآمد ہوا، تو وہاں بھی اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، یہ تدبیر ہم نے یوسف علیہ السلام کو سکھائی، یہ تدبیر یوسف کو ہم نے سکھائی۔ اور یہاں بھی فرمایا یہ دعوت کا انداز ابراہیم کو ہم نے سکھایا۔ تو سب کچھ سکھانے اور دینے والا کون ہے جی؟ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے عطا کی ابراہیم علیہ السلام کو علی قومہ، اس کی قوم کے خلاف، اس کی قوم کے مقابلے میں۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کر دیتے ہیں درجوں میں جس کو چاہتے ہیں۔ بندے تو سارے ہی میرے تھے، لیکن ان میں سے میں نے ابراہیم کو چن کر اپنی نبوت کے لیے خاص کر لیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ نرفع درجات من نشاء، ہم درجوں میں جس کو چاہتے ہیں بلند فرما دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے، اس کو پتہ ہے
کس کو رسول بنانا تھا اور کس کو امتی بنانا تھا، اس نے چن چن کر لوگوں کو رسول بنا دیا۔ یہ سارے فیصلے اس کے حکمت والے فیصلے تھے، اور حکیم وہ ہوتا ہے جس کا کوئی فیصلہ حکمت کے خلاف نہ ہو۔ اور یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ نبوت جو ہوتی ہے نا، یہ محنت سے نہیں ملتی، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، یہ کسبی نہیں ہوتی، وہ بھی ہوتی ہے، اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اسی صورت میں آگے آئے گا، اللہ جس کو چاہتے ہیں رسول بنا دیتے ہیں، یہ اللہ کی منشا پر ہے جی۔ اب آگے جناب ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کرنے کے بعد مزید 17 انبیاء کے نام لیے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت توحید دی ہے نا، یہ سارے انبیاء کی دعوت تھی۔ 17 انبیاء کے تو نام لیے، اور اس کے علاوہ اجمالی طور پر کہا کچھ ان کے بڑے تھے، کچھ ان کے چھوٹے تھے، کچھ ان کے ہم اثر تھے، اجمالی طور پر سارے نبیوں کا ذکر کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا تفصیل سے 17 انبیاء کا نام لیا بطور تائید کے، اور باقی بھی انبیاء کا اجمالی سب کا ذکر کر کے فرمایا سارے انبیاء دعوت توحید دیتے ہوئے گئے اور شرک کی مذمت کرتے ہوئے گئے ہیں۔ سنیے جی، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا کیا یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب، اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، اور آگے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پھر یوسف علیہ السلام تھے، یعنی بیٹے کتنے عظیم عطا فرمائے اور پوتے کتنے عظیم عطا فرمائے۔ سورہ مریم میں فرمایا وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، جب ابراہیم نے ہمارے ساتھ وفا کی، ہم نے ان کی اولاد کے اندر نبی بنا دیے، ہم نے ان کی اولاد میں کیا بنا دیے؟ نبی بنا دیے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں جی وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو بیٹا عطا کیا اسحاق جیسا اور پوتا عطا کیا یعقوب جیسا، کُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے سب کو ہدایت دی، یعنی سب کو نبوت عطا فرمائی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، خود بھی اللہ کے نبی، سبحان اللہ۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی، چونکہ وہ پہلے گزرے تھے، ان کا ذکر من قبل فرمایا پہلے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور نوح کی اولاد میں داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، ہم نے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہم السلام یہ سب مبعوث کیے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا اور بدلے دیا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھو جی، احسان اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ احسان یہ ہے کہ بندہ اللہ کی یوں عبادت کرے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو یہ درجہ انبیاء کو نہیں حاصل ہوگا تو اور کس کو ہوگا؟ اس لیے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، سارے انبیاء احسان کرنے والے تھے۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس، اسی طرح دیکھو جی زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام، کل من الصالحین، سب میرے برگزیدہ بندوں میں سے تھے، سب نیکوکار تھے، یعنی سب میرے نبی تھے۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اور اسماعیل اور الیس اور یونس اور لوط، وکلا فضلنا علی العالمین، تمام انبیاء علیہم السلام کو ہم نے فضیلت دی باقی جہان والوں پر۔ سارے امتی مل جائیں کسی نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ نبی کی عظمت اللہ نے ساری کائنات سے بلند و بالا بنائی ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جناب فلاں فلاں عمل کرو تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی شان کو پہنچ جاؤ گے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ امتی چاہے جتنا بھی عمل کر لے، جو مرضی کر لے، کسی نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ لا علمی میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب شاید بنی اسرائیل کے انبیاء کوئی تھوڑی شان والے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا وہ بڑی عظمتوں والا ہے۔ تو یہ کم علمی میں یا لا علمی میں بعض ساتھی ایسے بیان میں یا گفتگو میں کہہ دیتے ہیں کہ جناب اتنے عمل کرو تو انبیاء بنی اسرائیل کی جناب برابر عظمت ملے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ چاہے جتنا مرضی ابو بکر صدیق جیسا شخص بھی انبیاء کی شان کو نہیں پہنچ سکتا۔
انبیاء تو انبیاء ہیں نا جی علیہم الصلوۃ والسلام، اللہ نے ان کو چنا ہے سارے جہان والوں پر۔ اچھا اب جناب، اب اگر آپ ان ناموں پہ ذرا غور کریں، ترجمہ تو میں نے کر دی ہے، تو اس میں اللہ کا کلام ہے نا، ہر کلام کے اندر کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے، اور رب کا کلام تو ہر خصوصیت اور حسن سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر تو جو بھی ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیں جی نام کس ترتیب سے لیے ہیں۔ پہلے جناب نام لیے ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور نوح علیہم الصلوۃ والسلام۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ انبیاء اصول ہے، باقی اکثر ان کی اولاد میں سے ہے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کوئی نہیں؟ کوئی تھوڑی ہوں ہاں کرو نا تاکہ پتہ چلے۔ یہ کیا ہے جی؟ اصول میں سے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ انبیاء اصول میں سے ہیں، باقی آگے ان کی اولاد میں سے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جی داؤد اور سلیمان کا نام لیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جی ایوب اور یوسف علیہ السلام کا، جن کے اوپر دنیا میں آزمائشیں بڑی آئی تھیں۔ ایوب اور یوسف علیہ السلام پر آزمائشیں بڑی آئی تھیں۔ ایوب علیہ السلام کو بیماریوں نے گھیر لیا، یوسف علیہ السلام کو بچپن میں بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، آگے غلام بنا کر بیچ دیا گیا، اور یہ بڑی آزمائشیں، پھر جیل کے اندر بھی رہے۔ تو ان کا ذکر اکٹھا کیا، ان دونوں پر آزمائشیں بڑی آئی تھیں۔ آگے ذکر کیا جی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، ان کو اللہ نے شاندار معجزے عطا فرمائے تھے، معجزوں والے نبی۔ آپ نے دیکھا لاٹھی سے سانپ بن جاتا تھا، اور ہاتھ چمکتا ہوا نکلتا تھا، اور کبھی جناب آل فرعون پر خون کا عذاب، کبھی ٹڈیوں کا، کبھی جو اصل معجزہ تو نبیوں کا تھا نا جی، یہ ان پر آئے، تو ان کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے۔ اس کے بعد زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو علیہم الصلاۃ والتسلیمہ، ان کا ذکر کیا، فرمایا کہ یہ عبادت گزاری میں اپنی مثال آپ تھے، یہ انبیاء، یہ ایسی عبادت گزاری میں ایسی مثال قائم کی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی مثال آپ تھے۔ اس کے بعد آگے جناب ذکر ہوا جی اسماعیل اور الیس اور یونس اور لوط علیہم الصلاۃ والتسلیمات، ان کا ذکر کیا، فرمایا یہ بھی بڑی شان والے نبی تھے، لیکن ان کی شریعتیں اس طرح مشہور نہیں ہوئیں جس طرح پہلے انبیاء کی ہوئیں۔ آپ دیکھیے قرآن پاک میں ان کا کتنا ذکر آتا ہے، اور ان کا ذکر ان کے مقابلے میں بہت کم آتا ہے، تو ان کی دعوت، ان کی شریعت اس طرح مشہور نہ ہوئی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں جو درجات تھے یا ان کی جو خصوصی صفات تھیں، اس کا لحاظ کرتے ہوئے چن کے 17 نبیوں کے نام لیے، یعنی جو اصول تھے، جو بنیاد تھے، وہ بھی اس میں آ گئے، جو بادشاہ تھے وہ بھی اس میں آ گئے، جو آزمائشوں سے دوچار رہے وہ بھی اس میں آ گئے، جو عابد و زاہد تھے وہ بھی اس میں آ گئے، جن کی شریعتیں زیادہ مشہور نہیں وہ بھی آ گئے۔ گویا کہ سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کرنے کے بعد فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ، اس کے علاوہ جو باقی نبی بچے نا، کچھ تو ان میں سے ان کے بڑے تھے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، کچھ ان کی اولاد میں سے تھے۔ اب بڑوں میں آدم علیہ السلام کو چونکہ ذکر نہیں کیا تھا نا یہاں پہ نام لے کر، تو بڑوں میں آ گئے وہ بھی، اب وہ تو سب کے بڑے ہیں۔ اس کے علاوہ اور باقی انبیاء میں سے کوئی پہلے گزرے ہوں گے، فرمایا کچھ ان کے بڑے تھے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، کچھ ان کی اولاد میں سے تھے جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا، وَإِخْوَانِهِمْ، کچھ ان کے بھائی تھے، یعنی ان کے ہم اثر تھے، کوئی بڑے کوئی چھوٹے کوئی ہم اثر۔ گویا کہ یہ اجمالی طور پر سارے انبیاء کا ذکر کیا، اور آگے اللہ فرماتے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، یہ جتنے میرے نبی تھے سب کو ہم نے چنا ہوا تھا، سب کو ہم نے چنا ہوا تھا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کی ہوئی تھی، سیدھے راہ پر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اللہ کی طرف سے رہنمائی کردہ وحی کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ فرمایا وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ یہدی بہ من یشاء من عبادی، یہ نبوت کیا ہے؟ فرمایا یہ نبوت بھی اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے اپنے بندوں میں سے یہ ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اب ذرا اگلی بات سننا اور سمجھانے کے لیے، جس طرح کہتے ہیں کہ حد ہی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی حد کر دی۔ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تم نے سنا، یہ 17 نبیوں کے نام تم نے سنے، اور ان کے بڑوں اور چھوٹوں کا اجمالی ذکر آپ نے سنا۔ سنو لوگو،
یہ میرے سارے نبی میری توحید کو بیان کرتے ہوئے گئے ہیں، شرک کا رد کرتے ہوئے گئے ہیں، اور شرک اتنا بڑا جرم ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ بھی شرک کرتے جن کا ہم نے نام لیا ہے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کے اعمال بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سمجھایا بات کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے، شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ انبیاء نے تو شرک نہیں کرنا تھا، یہ اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ انبیاء تو دعوت توحید دینے کے لیے آئے تھے۔ دیکھو جی، ایک آدمی جو ملک کا بادشاہ ہو، وہ کہے سنو لوگو، آج کے بعد سود لینا حرام ہے۔ اللہ کرے کوئی ایسا بادشاہ ملے جو سود کی لعنت سے جان چھڑائے۔ وہ کہے لوگو آج کے بعد سود لینا منع ہے، جو بھی سود لے گا اس کو سزا ملے گی، اور آگے کہے اگر میں اور میرے وزیر بھی سود لے ہمیں بھی سزا ملے گی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بادشاہ نے سود لینا ہے اور اس کو سزا ملے گی، یہ جو بات کر رہا ہے یہ قانون کی پختگی کے لیے کر رہا ہے، یعنی قانون میں کوئی رعایت نہیں ہوگی، اب کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی، جو بھی جرم کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ اللہ فرماتے شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، میں نے اپنے خلیل کا ذکر کیا، میں نے اپنے خلیل کی اولاد کا ذکر کیا، میں نے اپنے سچے نبیوں کا ذکر کیا، برگزیدہ لوگوں کا ذکر کیا۔ لوگوں سمجھو شرک اتنا بڑا جرم ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر شرک ان ہستیوں میں سے کوئی کرتا اس کے ساتھ رعایت نہیں ہونی تھی، اور دنیا میں کس کے ساتھ رعایت ہوگی؟ یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک میں کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور آیت ہے 24ویں پارے میں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بتا میرے پاک پیغمبر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے پاک پیغمبر بتا، مجھے بھی یہ کہا گیا، باقی انبیاء کو بھی یہ کہا گیا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ گویا کہ اللہ شرک کی مذمت کرنا چاہتے ہیں، شرک کی برائی بتانا چاہتے ہیں۔ لوگوں شرک اتنا بڑا جرم ہے، یہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک پکی بات ہے اللہ کبھی معاف نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ جو گناہ جس کے لیے چاہیں بخش دیں، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ حضرت لقمان نے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور شرک اللہ کسی کو معاف نہیں فرماتے۔ یہ تو رب کی عزت اور رب کی غیرت کے خلاف ہے کہ شرک انسان معاف کرے۔ دیکھو جی، ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ اس کی کئی کمی کوتاہیاں دیکھنے کے باوجود بھی گزارا کرتا ہے، لیکن اس وقت تک کرتا ہے جب تک وہ اس کی عزت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ اللہ نہ کرے اپنی عزت میں بیوی کو دیکھے کہ وہ غیر کو شریک بنا رہی ہے، غیرت مند کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دے کر ایک صحابی سے کہا تھا، دیکھ تو بڑی غیرت والا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ جب ہم اپنی عزت میں دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تو رب بھی اپنی عبادت میں دوسرے کو برداشت نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اچھا جی، مؤذن جب اذان دیتا ہے تو پہلے کتنی دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ 4۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں شرک کی بڑی 4 قسمیں ہیں، شرک کی بڑی 4 قسمیں، اور ان 4 قسموں کے رد میں پہلے 4 دفعہ مؤذن توحید کا نعرہ لگاتا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اس کے تصرفات اور اختیارات میں کوئی شریک نہیں، شرک فی التصرف پہلی قسم، شرک فی التصرف، اس کے تصرف میں اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں۔ پھر دوبارہ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، شرک فی العبادت، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، جیسے اختیار میں کوئی شریک نہیں، ایسے سجدوں میں، ایسے پکار میں، ایسے نظر و نیاز میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک۔ پھر مؤذن نے کہا اللہ اکبر،
شرک فی الدعا، عبادت کی خاص قسم ہے پکار، فرمایا اس کی پکار میں بھی کوئی شریک نہیں، جیسے ایاک نعبد الگ اور ایاک نستعین الگ، یہ بھی وہاں وہی ہے، عبادت الگ اور پکار الگ۔ فرمایا شرک فی الدعا، اس کی پکار میں کوئی شریک نہیں، جب بھی پکار کرو تو اسی وحدہ لا شریک کی پکار کرو۔ پھر مؤذن نے چوتھی دفعہ کہا اللہ اکبر۔ شرک فی الشفاعہ، بعض لوگوں کا یہ نظریہ تھا او جی جو مرضی کرو ہمیں چھڑا لیا جائے گا، فرمایا نہ، زبردستی رب سے چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ 4 دفعہ شرک کی تردید پہلے، اس کے بعد کا اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر توحید کا اعلان ہوا، پھر جناب اس کے بعد رسالت کی گواہی دی، اور اس کے بعد نماز کی دعوت دی، حی علی الصلاۃ، اب نماز کے لیے آؤ۔ یہ پہلے صفائی کرو، پہلے شرک کو چھوڑو، پھر رب کے در پہ آ کے سجدہ کرو۔ نماز ہے ہی سارا درس توحید۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں جی۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی اس کی قوم پر، نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجوں میں جس کو چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک رب تیرا حکمت والا، علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا کیے اس کو اسحاق اور یعقوب علیہم السلام۔ وَكُلًّا هَدَيْنَا، سب کو ہم نے ہدایت دی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت پہلے سے عطا فرمائی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور ان کی اولاد میں سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہم السلام۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام، کل من الصالحین، سب برگزیدہ لوگوں میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسماعیل اور الیس اور یونس اور لوط علیہم السلام۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے سب کو فضیلت دی جہانوں پر، جہان والوں پر۔ وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بڑوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے چن لیا ان کو۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے رہنمائی کر دی ان کی سیدھے راستے کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر وہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ضائع ہو جاتا ان سے جو وہ عمل کرتے تھے۔